कभी भी उसने मुझे वो इज्जत नहीं दी जो एक बहन को या एक दोस्त को दी जाती है। मैं कहूँगा इज्जत और चीज़ है बाजी, ट्रस्ट नहीं किया आपने। पहले तो सारा दिन मुझे ख्वार किया, झूठ बोल के मुझे नहीं पता था डाइवोर्स कर खुला को नोटिस करवाने जा रही है। माजरत के साथ ब्लेम आप पे ही दिया हुआ है उनके हस्बैंड ने। मीडिया के बारे में ये कहते हैं ये लोग कुत्ते हैं, भूखे हैं, फकीर हैं और अपने डॉलर्स कमाते हैं, हमारे से व्यूज आते हैं। जो नया ट्रेंड चला है आयशा जट वाला, इससे लोगों को व्यूज नहीं आ रहे। ये तो मुझे भी लगता है कि इसके पास जिन है। 6 जिन है। अब रजब भट्ट को पुलिस ने सबसे ज्यादा तंग करना है। क्यों? पैसे ओदे को मिल रहे। कहाँ तक आप देखते हैं कि ये झगड़ा होना, उसको सोशल मीडिया पे लेके आना, ऐसा होना चाहिए? उन्होंने इस रिश्ते का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पीर लटकन शाह है कौन? ये करामत है कि मैं छिपकलियां खा जाता हूँ। टाइमिंग की 9 बजे तक की टाइमिंग है ना, ये 11 बजे कैफों का क्या टाइम है भाई? 11 बजे नहीं, वकूआ सुबह 4 बजे का। सारी रात वहाँ पे कैफे चलते हैं। कैफेज में ही होता है, सारी रात अंदर कपल्स बैठे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी डॉक्टर रूबी मलिक और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। तो जनाब, हर खबर पे होती है हमारी नज़र। जो भी खबर आती है हम ढूंढ के ले आते हैं, चाहे वो किसी टिकटॉकर की हो, चाहे इन्फ्लुएंसर की हो, चाहे किसी डॉन की हो और चाहे किसी की इधर की उधर, उधर की इधर, या कोई सानिया होता है तो सबसे पहले खबर हम आपको देते हैं। और आज की जो खबरें और अखबार है ना, वो भी मैं आपको बताने लगी हूँ। आज मैंने बुलाया फरकान शाह साहब को, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। इसके साथ साथ जब हम इनके घर जाते हैं तो ये मेरा ननियाल भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, शुक्रिया आपने बुलाया, ज़हमत की, बल्कि आपने ज़हमत की बुलाने की। मुझे इज्जत बख्शी। नहीं, आप भाई हैं, जब बुलाते हैं आप आ जाते हैं। पहला प्रोग्राम जो आपका रिकॉर्ड हुआ था माजरत के साथ, वो डिलीट हो गया। कुछ लोग यहाँ से गए हैं तो शायद उनकी तरफ से कोई डल मार दिया गया, तो वो बड़ी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ आपसे। और बताएं फरकान शाह साहब, कैसा जा रहा है? अल्लाह का करम, अल्लाह की बड़ी रहमत ये। लेकिन फिर देखे ना, एक कंट्रोवर्सी लाहौर में खत्म होती है, डॉक्टर नबिया और उनके शोहर की कंप्रोमाइज हो गया तो दूसरी मार्केट में फिर आ गया। फरकान शाह साहब, आप भी माशाल्लाह बहुओं वाले हैं, बेटियों वाले हैं, घर बार है, आपका एक सिस्टम है, मेरा भी ऐसा ही है। हर बंदे का एक फैमिली सिस्टम चल रहा होता है। कहाँ तक आप देखते हैं कि ये झगड़ा होना, उसको सोशल मीडिया पे लेके आना और फिर एक हद तक दोनों को, यहाँ तक के इतना गंदा बोल जाना, दोनों के खानदानों को बोल जाना, तो क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? बजी, हमने ना जिंदगी में जिन लोगों के साथ बैठ के खाया पिया हुआ है ना जी, जब उनसे हम लोग अलहदा हो जाते हैं ना, मैंने कभी उनके अगेंस्ट बात नहीं की जी। ये तो मियाँ बीवी का सबसे करीबी तरीन दुनिया का रिश्ता है। जो बात आप किसी से नहीं ना कर सकते, अपनी बीवी से, और बीवी अपने शोहर से कर सकती है। ये बड़ा ही एक खूबसूरत रिश्ता है। उन्होंने इस रिश्ते का बेड़ा गर्क कर दिया जी। और उसके बाद फौरी तौर पे जो उनका सुलह हो जाना, ये उनकी, मैं कहूँगा डॉक्टर नबिया का मेरे पे एहसान है। मैंने उनको मोटिवेट किया और वहां पे वो मोटिवेट हो गई जी। और उसी दिन एक मुबैना इतला के मुताबिक ये दोनों इकट्ठे भी थे जी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका एक वाज़ेह सबूत आपके मोबाइल में मौजूद भी है। मैं बीइंग अ फ्रेंड, मैं उसकी दोस्त भी रही हूँ, मुझे बहन भी कहती है, लेकिन कभी भी उसने मुझे वो इज्जत नहीं दी जो एक बहन को या एक दोस्त को दी जाती है। मैं कहूँगा इज्जत और चीज है बाजी, ट्रस्ट नहीं किया आप पे, एतमाद नहीं किया, नहीं ना किया मुझ पे एतमाद। बात इस तरह से है फरकान भाई, मुझे लोग तनकीद करते हैं, मुझे कहते हैं आप बड़े मान से कहती मेरी बेटी है। पहली तो जरा अपनी उम्रें दोनों चेक करवाएं, वो बेटी है या तुम बेटी हो। मतलब 3.5 महीने का फर्क होगा दोनों की। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने एक रिस्पेक्ट दी, रिस्पेक्ट लेवल पे इसको फेम दिया, फेम देने के बाद इसका ख्याल किया। आप सब लोग गवाह हैं इस चीज के। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मैं आके आप लोगों को बता भी देती हूँ कि आज मेरे से यहाँ हैंकी पैंकी होगी, यहाँ गलती होगी। आप बिलीव करें, यहाँ पर आई हैं, यहाँ बैठी हैं, पॉडकास्ट दिया है और यही कहा कि मेरा अभी नोटिस नहीं गया। पहले तो सारा दिन मुझे ख्वार किया, झूठ बोल के मुझे नहीं पता था डाइवोर्स कर खुला नोटिस करवाने जा रही है। उसके बाद इसने एक बंदे को इंटरव्यू दिया। माजरत के साथ ब्लेम आप पे ही दिया हुआ है उनके हस्बैंड ने कि आप वकील के पास लेके गए, जो मार्केट में उनके हस्बैंड की बात और नबिया की बात पे तो जो यकीन करता है ना, वो इंतहाई बेवकूफ तरीन आदमी है। जो बंदा उस पे यकीन कर जाए। इस तरह ना कहें बजी, सारे मीडिया ने उन पे यकीन किया। कोई ऐसा चैनल नहीं जिसने उनको बुला के उनके साथ प्रोग्राम नहीं किया, उनके ऊपर ट्रस्ट किया। अब मीडिया के बारे में वो लोग क्या कहते हैं? मीडिया के बारे में ये कहते हैं ये लोग कुत्ते हैं, भूखे हैं, फकीर हैं, ये हमारी वीडियो छापने के लिए हमारी मिन्नतें करते हैं और अपने डॉलर्स कमाते हैं, हमारे से व्यूज आते हैं। इनकी सोच देखें। वो तो कोई भी कंट्रोवर्शियल होगा ना, कोई भी दो दोस्तों की कंट्रोवर्सी होगी, किसी की होगी। अब ये जो नया ट्रेंड चला आयशा जट वाला, इससे लोगों को व्यूज नहीं आ रहे।
आने हैं, इससे भी हमें आने हैं। नहीं आए, बिल्कुल आपको आने नहीं आए, पूरी दुनिया को है। आने हैं। जब कोई खबर होगी, जब कोई हादसा हो जाता है, उससे व्यूज नहीं आते। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। व्यूअर्स तो बैठे होते हैं कुछ नया देखने के लिए, जब हम लोग उनकी खिदमत में पेश करते हैं तो वो देखते हैं, जब वो देखते हैं तो व्यूज आते हैं। जी, मेरे सामने ही आपके ऑफिस आई हैं, हस्बे तौफीक जो नसीब में था वो खाया पिया भी है, नहीं, वो तो बहुत कोई जल्दी वो में तो थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि मौलाना साहब को कभी कॉल भी नहीं इन्होंने की। ये भी बयान आने वाला है, अगर कहीं कॉल हुई है या बातचीत हुई है तो आप इतना बोल क्यों गए, क्या कहते हैं, मतलब वो कहती है ये नामर्द है। इन्होंने हाँ, एक्सट्रीम लेवल पे टच किया, हाँ, उनकी मर्दानगी को भी चैलेंज किया, बिल्कुल ऐसे ही है उनको बेरोजगार भी कहा, जी। उनको एक छोटा आदमी भी कहा, उनको वो आदमी कहा जो अपनी बच्चे देखिए के उसने बिस्किट लेके देने के लिए अपनी बीवी से पैसे जैसे हाँ, मांगता है। देखिए एक जगह पे इसने एक इंटरव्यू में बोला है, नखट्टू, वेला, नकम्मा, टपोरी इसके दोस्त, क्या लफ्ज बोला है, टपोरी। टपोरी इसके दोस्त। आप ये देखे चढ़ 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 करके ये बोलती रही है, दोस्तों ने तो इसका फिर बड़ा साथ दिया है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि एक तरफ इल्जाम लगा रही हैं कि ये शीमेल टाइप है मेरा जी। शोहर, मिलता जुलता ही है ना, शीमेल टाइप ही है ना, जो दूसरी तरफ कह रही है काम वाली भी नहीं छोड़ता। हाँ, उसने हारिस की तहरीर नहीं पढ़ी, बल्कि उसने इंटरव्यू में कहा है वो एक पॉडकास्ट में कि पता नहीं वैसे बैठ के खुद व्लॉग जो करता है, उसने कहा है कि ये मेरा 2500 औरतों के साथ चक्कर बनाती है, काम वाली के साथ भी चक्कर बनाती, इंतहाई माजरत के साथ आप मेरे भाई हैं। वो कहता है मैंने कोई नलका थोड़ा लगाया हुआ है कि जो मैं इसके हक ज़ौजियत अदा ना कर सकता। आप देखें ना, उसने इतनी बड़ी बात कह दी। इतनी ये बात ही हुई, मुझे जो तकलीफ हुई ना, एक दूसरे के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछाला, वो भी बुरी बात है। इन्होंने उनकी फैमिलियों पे कीचड़ उछाला, उनकी भाभी पे बात की, उनके पूरे खानदान पे बात की, तो ये बात बियरेबल नहीं है किसी के लिए। ये सुन ये वो सुनाएं आप उसके, बल्कि उसके भाई के साथ आपकी बात है, मेरी बात हुई, उसने मुझे फोन किया, वो लिटरली इतना चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि ये बेगैरत है दोनों, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने हमारा नाम की तस्दीक कर दी उसने अपनी। उसने कहा कि 3 दिन से अपने बच्चे को छोड़ के हमारे पास, वो बच्चा बेचारा जो है पहले ही बाप के प्यार को तरसता था, कहते उसको छोड़ के 3 दिन से ये किसी निजी होटल में उसके साथ रह रही है। ये हारिस और नबिया, हारिस और नबिया, ये ले जी देखें। हमने बड़ी मेहनत करके अपने यहाँ तक लेवल लेकर आए हैं। यस, इसको मेंटल हॉस्पिटल में जमा करवाया था भैया को। नहीं, इसका दिमाग सही है कि इतना कुछ बोलने के बाद कैसे कर सकते? पूरा खानदान तो रोया ही हमारा। वो तो हामिद खोकर की, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसा बाप है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा साले को, ये हमारे घर में जो है हमें पड़ा हुआ है मुआशरे का। और यार मेरा पूरा खानदान जलील किया ने, कभी मेरी बीवी, कभी मेरी वो बहन, कभी किसी, और यार लेकर आपने ये देखे, ये आपने इनकी वॉइस सुनी, इसके भाई हैं, ये ज़ोहेब नाम है इसका, उसका भाई है जी, डॉक्टर नबी अली खान का। कहने लगे कि बाजी जब ये मैटर शुरू हुआ है ना, तो मैंने इसको कहा है कि घर में बैठ के बात करो, मीडिया पे कोई इंटरव्यू ना देना। कहता है नहीं, उसके भाई को तो बाजी तकलीफ उसकी जायज है ना, कि पहले एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला, अब 3 दिन से एक होटल में इकट्ठे हैं, एक होटल में इकट्ठे हैं। उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास ना, इसने फोन किया है खुला करने के बाद, खुला अप्लाई करने के बाद मैंने इसको समझाया कि नबिया देख, मीडिया पे ना लेके आना तुम लोग। कहता क्योंकि सुलह इनकी होती रहती है। कहता है इन्होंने एक्सट्रीम लेवल तक, उसने मेरी बहनों को, मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, उसने हर बंदे को गंदा किया। कहता है बाजी जब सैलाब भी आया था तब भी मैं माफिया मांगता फिरता था हर बंदे से, तब भी इस औरत ने गंदा किया। कहता है ये इसका जो है ना, मैं मेंटल हॉस्पिटल में वजीर आला से अपील करता हूँ कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाए। ये हर बंदे के घर में, कहता है हम इज्जतदार लोग हैं बाजी, मैंने आगे जिंदगी चलानी है, आगे मेरे घर में 2 बच्चियां हैं जिनकी मैंने शादी करनी है, कल को लोग हमें रिश्ते नहीं देंगे। ये भी कहा कि इसकी जो बहन नशा करती है उसकी वजह भी डॉक्टर नबिया, यही बात आ जाती है। देखिए आप किसी को, मैं जाती तौर पे एक बात बताऊं, ये तो मुझे भी लगता है कि इसके पास जिन है, जिन्नात है इसके पास। बाजी मैं एक बात कहता हूँ, मैंने कल ना एक चैनल पे प्रोग्राम किया था जिसमें पीर लटकन शाह से उन्होंने कहा कि उसके पास 6 जिन है, और मैं कहा उसको कोई एक मुझे उधारा दे दे, मैं 1 बोरी उससे डॉलरों की भरवा लूं और एक से मैं पॉन्ड्स भरवा लूं। अच्छा ये क्या सीन है? नबिया की बात तो हम चले इतनी ही बड़ी है जो दिखा दी, ये पीर लटकन शाह है कौन? ये पीर साहब हैं, अपनी तरफ से बहुत बड़े पीर हैं। ये कहते हैं कि मेरी जो करामात है उनमें ये करामात है कि मैं छिपकलियां खा जाता हूँ,
میں وہ کھا جاتا ہوں، بال کھا جاتا ہوں، میں تیزاب پی لیتا ہوں، تو کچھ نہیں ہوتا اس کو کچھ نہیں ہوتا. اور وہ کہتا ہے کہ میں جو میرے سے آگے آپ دعا کریں گے میں آپ کی اللہ سے قبول کرواؤں گا. اچھا مطلب یہ اتنا بڑا توبہ نعوذ باللہ دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا. پکڑے اس پیر صاحب کو ذرا پکڑے. پکڑایا گیا. میں نے ریکویسٹ کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے، آپ کے پروگرام کی وساطت سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان کو سی سی ڈی کے حوالے کریں اور ان کے جنوں کی تصدیق کر دیں مجھے کہ ان کے پاس جن ہے، کہ سی سی ڈی کے جن تگڑے ہیں کہ ان کے جن تگڑے ہیں. ذرا یہ ویریفائڈ کر دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گی. لوگوں نے بڑا آج کل یہ کیا پیر لٹکن شاہ جی، وہ بڑا گندا سا آدمی ہے، اور انہوں نے انجینئر محمد علی صاحب کو بڑا چیلنج کیا، بڑی الٹی سیدھے الفاظ استعمال کیے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ پیر صاحب کو جو کہہ رہے ہیں کہ میں سرسوں کے تیل کا دائرہ لگا دیتا ہوں آپ اس میں سے باہر نکل کے، میں کہ وہ تو ایک عالم دین ہے، آپ میرے ارد گرد دائرہ لگائیں، میں نکل کے دکھاؤں گا آپ کو. بالکل ایسے. اچھا فرقان شاہ صاحب، آپ نے مجھے سب سے پہلے اطلاع دی عائشہ جٹی والی کہ اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے ایک کیفے کے اندر. وہ مجھے اطلاع ایسے ملی تھی کہ میں آپ کو پتا ہی چھرے کا رہنے والا ہوں، وہاں پہ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں جنا ہاسپٹل میں. انہوں نے مجھے کہا کہ عائشہ جٹی اپنا میڈیکل کرانے آئی ہوئی ہے کسی کو کے اوپر پرچہ کرانے کے لیے. تو میں نے پھر اس واقعے کی تصدیق کی، میں نے پھر ان کے جو لائر ہیں رامے صاحب ان سے بات کی، تو واقعی اس پہ حملہ ہوا تھا. اور اس کیس میں آپ کو ایک نئی بات بتا دوں، اس کیس میں جو بجی دفعات لگی ہیں نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے پڑھ کے ایک دفعہ دوبارہ نا، یہ پڑھے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک لگی ہے 354 خواتین کے کپڑے پھاڑنے، 506 بھی، یہ اب تک یہ دونوں نان اویلیبل ہے. اور 337H2 یہ آئی ہے آفٹر میڈیکل، جو میڈیکل انہوں نے کرایا نا. تو اس میں اب ایک آج کی جو لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو کیفے تھا داستان کیفے، وہاں سے داستان کیفے سے سی سی ٹی وی فوٹیج نکل آئی ہے. اس میں سے فائر ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے، اور اس میں اب 324 لگنے لگی، 440 نہیں لگے گی. اچھا 324 کیا اس میں کیا ہوتی ہے؟ جو پہلے 307 ہوتی تھی کہ کسی کو جان سے مار دینے کی نیت سے اس پہ گولی چلانا. یہ تو بہت بڑی گندی دفعات ہے. ہاں جی. دوسری آپ کے پاس شاید ویڈیو ہوں گی کہ رجب بٹ کے گھر پولیس نے چھاپا مارا. جی بالکل چھاپا مارا آدھی رات کو. ٹھیک ہو گیا. اس کے پولیس رات کو ہی چھاپا مارتی ہے نا تاکہ بندہ سویا قابو آ جائے، ایکٹیو حالت میں نہ قابو آئے. دوسرا اس میں ابھی ایک دفعہ اور آزاد ہوگی 324 کے ساتھ 109، کیونکہ رجب بٹ کے اوپر 109 فال کرتی ہے، اس کی موقع پہ موجودگی نہیں ڈالی گئی. اچھا. دوسرا وہ جو شیبی مہر ہے، شیبی مہر صاحب نے اپنی عبوری ضمانت جس کو انٹرم کہتے ہیں وہ کروا لی ہے. انٹرم کروا لیا، رجب بٹ نے کروائی؟ ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں آئی. کیا کہتے ہیں آپ عائشہ جٹی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ اگر یہ وقوع واقعی جینون ہوا ہے تو یہ بار بار رجب کو کیوں لاتی ہے؟ بات یہ ہوئی ہے کہ وقوع جینون ہوا ہے. ہوا ایسے ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ 2 خواتین تھی نا شیبی مہر کے ساتھ، وہ دونوں رجب بٹ کی فین ہے. اچھا. رجب بٹ کی فین فالوئنگ کو آپ مسترد نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. لوگ اس سے دیوانہ وار پیار کرتے ہیں. اس کے لیے جو فینز ہوتے ہیں نا، اب اس ایف آئی آر میں جو کہا گیا ہے کہ یہ اٹیک کروانے میں رجب بٹ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. میری اطلاع کے مطابق 11:30 بجے کے قریب یہ اس وہاں پہ انٹر ہوئی ہیں. اچھا داستان کیفے میں. اچھا فرقان بھائی ایک سوال ہے یہاں میرا آپ سے بھی ہے، گورنمنٹ سے بھی ایک اپیل ہے. جب ٹائمنگ 9 بجے تک کی ہے، ڈائننگ کی 9 بجے تک کی ٹائمنگ ہے نا، اور آپ ہوم ڈیلیوری چاہے رات 2 بجے تک دو، یہ 11 بجے کیفوں کا کیا ٹائم ہے بھائی؟ 11 بجے نہیں، وقوع صبح 4 بجے کا ہے. آپ 11 بجے کا رولا ڈال رہی ہے تو وقوع تو صبح 4 بجے. ساری رات وہاں پہ کیفے چلتے ہیں؟ کیفیز میں یہ ہوتا ہے باہر سے دروازے بند کر کے متعلقہ علاقے کی پولیس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے نا، تو ساری رات اندر کپلز بیٹھے رہتے ہیں. اچھا یہ جو پہلے اب آپ کے لیے یہ بھی سوال ہے کہ یہ لڑکیاں ساری رات گھر سے باہر کیسے رہ لیتی ہیں؟ ہاں بالکل کیسے رہ لیتی ہیں، یہ تو بات ہے. ہم لوگ مرد ہو کے نہیں رہ سکتے. وہ ہاسٹل کی بچیاں ہوتی ہیں. اچھا. عائشہ جیسی جو بچی ہے، عائشہ کیا ہے؟ عائشہ کا اپنا گھر بار کوئی نہیں ہے بیسک؟ عائشہ کا گھر بار ہے، سارا کچھ ہے. یہ لائیو بیٹھتی ہے. اس کے بعد وہاں پہ نا یہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹک ٹاک وغیرہ بنا کے تو ٹک ٹاک چھوڑتے ہیں. ٹک ٹاک سے پھر اچھی ارننگ ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ کیونکہ نا مطلب دم مست والا کام چلتا ہی رہتا ہے. چلتا ہی رہتا ہے. وہاں پہ کیفیز میں مختلف لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ سیلیبریٹیز بھی آئے ہوتے ہیں، کوئی ٹک ٹاک سٹار آئے ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کوئی ویڈیو بنا کے کوئی سیلفی بنا کے، تو وہ یہ بھی ایک کاروبار کی نیت سے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اچھا پھر 11 بجے یہ انٹر ہوتی ہیں لڑکیاں؟ 11:30 انٹر ہوتی ہیں. وہاں
وہاں پہ 4 بجے شیبی مہر اس کو 2 خواتین آتی ہیں. پہلے جو اصل بات ہے نا بجی بات کرنی چاہیے سچی جی, کسی کو بری لگے. پہلے شیبی مہر بیچ بچاؤ کراتا رہا. اوکے ٹھیک ہے. جب انہوں نے ایک دوسرے پہ چلائے ہیں پہلے گلاس, آپ سی سی ٹی وی فوٹیج اگر منظر عام پہ آئے گی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے مل جائے, اگر وہ مل گئی تو میں چلا دوں گا. اس میں پہلے چلتے ہیں گلاس. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد جب کام بڑھ جاتا ہے نا تو تب پھر شیبی, ظاہر ہے ایک بندہ میرے ساتھ کوئی خاتون گئی ہے وہ کسی بھی رشتے میں گئی ہے تو میں تو اس کے لیے اس کا پروٹیکشن تو میرے ذمہ ہے نا. جب اس کو پھینٹی پڑنے کے مجھے چانس نظر آئیں گے تو میں بیچ میں ہوں گا. جب یہ زیادہ اوور ہوئی تو پھر سنا ہے ایک مبینہ اطلاع کے مطابق پسٹل کا استعمال ہوا ہے. اور اب وہ 324 اس ایف آئی آر میں آزاد ہوگی اور رجب بٹ کو ملزم بنانے کے لیے انہیں 109 آزاد کرنی پڑے گی. 109 ہوتی ہے مشورے میں, کیونکہ کوئی بھی ایسے شواہد نہیں ملے کہ اس کیفے داستان کیفے میں رجب بٹ کی موجودگی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. نہ کسی نے موبائل سے کیمرے سے ویڈیو بنائی ہے, نہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آئی ہے, نہ جو رستے میں سیف سٹی کے کیمرے وہاں پہ. رجب بٹ کو ملوث بہت کیا جائے گا تو 109 میں کیا جائے گا, اور 109 کو ثابت کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. مائٹ بھی پاسبل ان لڑکیوں کی لڑائی رجب بٹ کی وجہ سے ہوئی ہوگی کیونکہ وہ رجب بٹ کی فین ہے. اور یہ جو شیبی مہر کی اور رجب بٹ کی تصویر ہے یہ بڑی پرانی ہے. یہ جو سیلیبریٹی ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بندہ گزرا ہے سیکٹیرین کیسز تھے اس پہ, ریاض بسرا. ہاں, جب میاں نواز شریف صاحب کھلی کچہری لگایا کرتے تھے تو غریبوں کی امداد کرتے تھے تو میاں صاحب سے امداد کا چیک لے گیا تھا. بالکل یاد ہے. ٹھیک ہے, یاد ہے نا وہ واقعہ. اب کوئی سی سیلیبریٹی کے ساتھ, اب ہم لوگ سیلیبریٹی بھی نہیں, میں چھوٹا سا عام سا بلکا سا بولنے والا ہوں تو رستے میں کئی لوگ روک کے تصویر لے لیتے ہیں. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, تھوڑے دن پہلے نا میں گھر جا رہا تھا تو غازی روڈ پہ تھا, رستے میں گورنمنٹ سے فون آیا مجھے, میری گورنمنٹ میری بیگم ہے, کہ فون آیا کہ آم لے کے آنے ہیں. اچھا, میں نے فوری گاڑی روکی تو آم لے رہا تھا, وہاں پہ لڑکے کو بیٹھے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بڑے نیک بچے تھے, مجھے نہیں پتا وہ لفنڈر تھے. انہوں نے مجھے کہا جی آپ کا ہم نے فلاں پروگرام دیکھا. لوگ تعریف کرتے ہیں, خوش, ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. تو انہوں نے میرے ساتھ تصویریں اور ویڈیو بنا لی. ٹھیک ہے, اب وہ لڑکے ہفتے بعد ڈکیتی میں پکڑے جائیں تو ان کے موبائل سے میری ویڈیو نکلے, تو کیا اس واردات میں ملوث ہوں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تعلق کوئی نہیں ہے. اسی طرح ان کی کیونکہ دشمنی رجب بٹ سے چل رہی ہے, عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, اور میں نا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انوالو رہا ہوں, تو اسٹوڈنٹ دور میں جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا نا اب وہی رجب بٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ رات کو سوئے ہوتے تھے, صبح اٹھ کے یا رات کو نا تب پی ٹی سیل کا دور ہوتا تھا, ہم نے پی ٹی سیل کا ریسیور رات کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے. صبح جب ریسیور رکھنا تو ٹھا فون بجنے. میں نے کہا خیر اوے پتہ لگ گیا وہ فلانے نے فلانے کو گولیاں مار دی ہیں. تو میں کہا مار دیا, ہمیں کہا, انہوں نے کہا نہ سارے عہدے داراں دا ہے. ہم لوگ تنظیم کے عہدے دار تھے, ہم نے وہیں سے اپنا چیزیں اٹھانی, دوڑیں لگانی. رجب بٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ بھی بیسک جو میں نے بھی دیکھا ہے نا, اس لڑکے کو جو ہے نا وہ ایک تو زیادہ پیسہ آنا بھی صحیح نہیں اور زیادہ فیم آنا بھی صحیح نہیں. جب آپ شو آف کرتے ہیں نا کسی کو, لوگوں کو دکھاتے ہیں میرے پاس یہ میرے پاس وہ, ایک جیلسی فیکٹر انسانی ہیومن بینگ کی نیچر ہے, یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک میں نے مثال سنی تھی, کہتے ہیں جیڑی مجھ مرے وہی فتو دی. یہ مثال لمبی ہے بس اتنی سی. تو رجب بٹ کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہو رہا ہے کہ جیڑی مجھ مرے وہی فتو دی. اچھا, میں یہاں پہ آپ سے ایک بات بھی پوچھوں گی. عائشہ جٹی کا بھی آپ کو کال آتی ہے, آپ نے مجھے آف کیمرہ بتایا. آپ عائشہ جٹی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہے کہ جیرے اوتھے سن انہاں دی گل کر, تو رجب دے پیچھے کیوں پے جانی ہے؟ میرا مقصد نہیں ہے کسی کو سمجھانا. اب میری ریاست جو اس وقت عہدے لگے ہیں نا ادارے, جی پولیس کے انویسٹیگیشن ہے, آپریشن ونگ ہے, پھر اس کے بعد سی سی ڈی ہے, اور دوسرے پولیس کے جتنے بھی ونگز ہیں, اب کام ہونا ہے تحقیق پہ. رجب بٹ کے گھر آپ کو شاید علم میں ہوگا, یقینی بات ہے, اس کے گھر رات کو ریڈ ہوئی ہے, ویڈیو بھی آ گئی ہے مارکیٹ میں, تقریباً 11-12 بجے. ہاں جی. تو اب رجب بٹ کو پولیس نے سب سے زیادہ تنگ کرنا ہے. کیوں؟ پیسے وہ ملنے نے, باقی نے کتنے پیسے دینے نے. تو اس وجہ سے نا کہ اس طرح کا جو تگڑا ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ کسی تگڑے ہوٹل والے پہ نا, جس کی بڑی کڑھائیاں شڑائیاں بکتی ہوں, جب اس کا بجلی چوری کا بھی اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے نا, تو پولیس والے یوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ انہوں نے روٹیاں فری لگ جاندیاں نے. آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصہ پہلے ایک بڑا مشہور پائے والا, میں بھی جاتا ہوں, نیفا پائے والا مزانگ میں, ان کے اوپر, اس کے بچوں کے اوپر ایک مرڈر کیس میں انوالو ہو گئے تھے.
ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ حنیفے کا مشہور تھا, میں نام نہیں لوں گا, میرے ایک دوست آئے SHO مزنگ, مجھے کہتے تیرے بھرا دی بڑی گل بات ہے, میرا کلاس فیلو تھا. میں کہا حنیفے کو لو زیادہ شوربا پوا کے دہا پاوے پھر میں تنم مذاق کیا اسے. اس کے بعد اس سے پہلے حنیفہ کسی کو فری کھانا ہے کیونکہ اس کو پولیس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا. بالکل صحیح. اب آپ اکثر دیکھیں گے اتنے لوگ پاوے کھا رہے ہیں, میں نام نہیں لیتا, کسی کو اگر شک ہے تو جا کے آبزرو کر لے. تو نیفے والے جب وہ پائے کھا کے جاتے ہیں تو وہ الٹا سلام کرتے ہیں کہ سر مزیدار چاہیے, کہتے ٹھیک ہے, کوئی بل نہیں دیتا, باہر نکل جاتا ہے. رجب بٹ پہ سب سے زیادہ کیس کی سختی اس پہ ہوگی, زیادہ اس پہ ہوگی, کیونکہ بھائی پیسے انہیں خرچے رہے ہیں نا. کوئی نہیں, اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعاؤں کا, جس کے پاس ماں کی دعا ہے نا بس اس کا. اور باجی ایک تھوڑا سا نا انسان کو اپنی اپنی سوچ ہے. میرا نہ رجب سے دوستی ہے نہ دشمنی ہے, نہ میں اس کے حق میں ہوں نہ میں اس کے خلاف ہوں, لیکن جب کوئی خبر ہوگی اس کے خلاف ہوگی تو اس کے خلاف دوں گا, اس کے حق میں ہوگی تو اس کے حق میں دوں گا. یہ خبر اس کے خلاف آئی ہے کیا حق میں؟ یہ اس خبر میں نا دیکھیں میں نے سچ بتایا, میں نے آن کیمرہ کہہ دیا. اب کل کو دیکھیں نا اس معاشرے میں سب سے آسان ہوتا ہے کسی پہ الزام لگا دینا. اب میری ذات پہ اگر کوئی الزام لگا دے کسی بھی قسم کا تو وہ اس کی مرضی ہے, تو میں اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتا نا. بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. لیکن اس میں سچ یہ تھا کہ رجب بٹ وقوع پہ نہیں ہے میری اکارڈنگ ٹو مائی انویسٹیگیشن. اس چیز کی میں صفائی نہیں دے رہا کہ رجب بٹ سے انہوں نے ہم مشورہ ہو کے اس کو مارا ہے, کہ موقع پہ وہاں کے مطابق موقع پہ جھگڑا ہوا ہے, موقع پہ جھگڑا ہوا ہے. بس وہ ایک دوسرے کا ٹونٹ کرتے ہیں, ان کی بھی زبانیں اپنی نہیں ہیں, پری آج کل برداشت تو ہے نہیں. اس کو پری پلانڈ کا رنگ دیا جا رہا ہے یا جو بھی دیا جا رہا ہے, وہ انویسٹیگیشن جو ادارہ کریں گے افسر وہ ہر چیز کو کلیئر کر لیں گے. بالکل کلیئر ہو جائے گی. اب دیکھیں نا کہ رجب کے گھر ریڈ ہو گئی, باقیوں کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی کہ ریڈ ہوئی ہے. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری دفعات میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ نان بیلیبل ہے, ناقابل ضمانت ہے. لیکن جو ان میں رجب بٹ کے فینز ہیں ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ وہ 109 میں مشورے میں ہے. مشورے میں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے آج تک کوئی سزائے موت نہیں ہوا. میری بات سمجھ رہی ہیں؟ مشورے کو اگر مرڈر بھی ہو نا تو اس میں سیشن کورٹ جو ASJ ہیں وہ بیل کینسل کر دیتے ہیں. تو بڑی عدالتیں مشورے کو نہیں مانتی کیونکہ مشورہ ثابت کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, میں آپ کے ویورز کو بتا دوں کہ 109 کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے ہمیں علیحدہ گواہ دینے پڑتے ہیں کہ وہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ کوئی ایسی بات ایسے میرے 2 بندے وہاں پہ موجود تھے. تب رجب بٹ نے شیبی مہر کو اور ان جو بھی 2 خواتین تھیں ان کو کہا کہ عائشہ جٹ کو ملے تو اسے جان سے مار دو, اسے یہ کر دو, پھر 109 ثابت ہوتی ہے. تو اتنی جھوٹی گواہی وہ بھی پتہ لگ جاتی. پولیس والوں کی اتنی ججمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپلیکیشن دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ یہ FIR سچی ہے کہ جھوٹی ہے. لو بھائی بچ کے رہنا, ایسے جھوٹی FIR بھی کروا دی تو بعد میں خود ہی کو سب سے آپا پڑ جانا ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے, پچھلے دنوں ایک ٹاپک سٹارٹ ہوا فاروق کھوکھر. ہاں جی, کھوکھر صاحب کا وہ کھوکھر کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے دوسری جیل میں, اور راستے میں جو نا سہولت کار آ گئے تو انہوں نے پکڑ لیا تو ان کو لے گئے. کیا خیال ہے, کیا بات تھی, وہ جھوٹی تھی ساری؟ بجی یہ سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا ہے جس پہ غصہ ہوتا ہے نا, وہ جب اس پہ کوئی وقت بنتا ہے تو سوشل میڈیا پہ اس کے اگینسٹ وہ کوئی لگا دیتا ہے. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری بھی عمر لگ جائے. شاہد چودھری کے بارے میں کیسی ٹک ٹاک لگائی ہوتی ہیں کہ توبہ نہ, اللہ رحم فرمائے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, کبھی کچھ. یہ لوگ اپنا ریونج نکالتے ہیں. یہ ابھی NCCIA جو بن گیا نا, وقتی طور پہ تکلیف ہے, میرے پہ بھی پرچے ہوئے اور دوستوں پہ بھی ہوئے, لیکن یہ بہتر ہو گیا. نہیں تو سوشل میڈیا ایسا بے لگام گھوڑا تھا کہ لوگ اگلوں کی ماں بہن اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے تھے. بالکل ایسے ہی, تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ اس حکومت کا جو NCCIA کا قیام ہے نا, یہ اچھی چیز ہے. وہ کافی دوست میرے صحافی بھائی ناراض ہوں گے, لیکن جو ریئلٹی ہے وہ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے حکومت کا کہ لوگوں کے بے اختیار نہیں ہے کوئی بھی ایسا ادارہ نا, کہ بالکل ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی بے اختیار ہے سارے ادارے, کوئی کچھ نہیں کہے گا, جس کے منہ میں جو ہے وہ بولی جائے. اب ایسا نہیں چلے گا, اور یہ ہونا بھی چاہیے. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے. آپ کبھی یہ اس سائڈ پہ عرب کنٹریز کی طرف جائیں, آپ کا مولوی جو جمعہ پڑھاتا ہے نا, وہ اپنی مرضی سے خطبہ نہیں دے سکتا. وہاں پہ ہر چیز پری پلانڈ آپ کو ملتی ہے. یہاں پہ بھی ہم جس کے بارے میں دنیا میں سب سے آسان کام ہے سیاستدان کے بارے میں اور پولیس کے بارے میں, جو مرضی آپ کہہ لیں, اور ہر بندہ ثواب سمجھ کے ان 2 اداروں پہ
وہ کرتا ہے تنقید. پولیس والوں کے خلاف لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ پولیس نے ڈیل کرنی ہے دو پارٹیاں ایٹ اے ٹائم, دونوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ کا میرا جھگڑا ہی, میں کہتا ہوں یہ باجی کا پنکھا میرا, آپ کہتی ہیں آپ کا, پولیس کے پاس ہمارا فیصلہ چلا جاتا ہے, یہ فین دونوں میں سے ایک کو ملے گا. اگر آپ کو مل گیا تو میں خلاف ہوں پولیس کے کہ رشوت لے لیے بے, پھر جو میرے منہ میں آئے گا میں کہوں گا. اگر یہ آپ کا فین ہے, یہ مجھے مل گیا, آپ نے تو پھر ثواب سمجھ کے کہنا نا لیتے ہی پیسے نے, چیز تو میری سی. پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو اس لیے ایک پارٹی ان کی دشمن ضرور ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ پولیس میں جو رشوت ہے, باقی ادارے میں نام نہیں لیتا, میں ثابت نہیں کر سکتا, جدھر ہتھی رشوت دیتی ہے وہ نہیں ثابت کر سکتے, تو ثابت نہیں نہ کر سکتے, اس لیے نام نہیں میں لے رہا. باقی اداروں میں سے زیادہ رشوت ہے جو پراپرٹی جائیداد یا کوئی اس چیز سے منسلک ہے. جی جی ٹھیک ہے, لیکن ان کو بدنام, ان کے اگینسٹ بات کوئی نہیں کرتا. جی جی بالکل صحیح ہے. فرقان بھائی بڑا اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے, اور آپ نے لوگوں کی گاؤں بگاؤں ہمیں اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں. جاتے جاتے اپنے دیکھنے والوں کو کوئی اچھا سا پیغام دے. ایک تو میں اوپن نا سوشل میڈیا کو کہوں گا کہ جس طرح ڈاکٹر نبیہ اور حارث کھوکھر کا جو میٹر ہوا ہے نا, اس طرح کے میٹرز کے کسی اور کا بھی ہو تو میڈیا سوشل بائیکاٹ کر دے. اس سے ان کا گھر اب ان کی صلح ہو گئی ہے, ثابت ہو گیا, ان کے بھائی کا وائس میسج بھی آ گیا, لیکن وہ میڈیا کے خوف سے اوپن نہیں کر سکتے کہ ہمارا راضی نامہ ہو گیا. اس طرح کے کیسز کو, اس طرح کے لوگوں کا, اس طرح کے کیسز کا بائیکاٹ کر دیں, اور اپنے اندر نا صلہ رحمی پیدا کریں اور ایک قوت برداشت پیدا کریں. یہ جو ہمارے اندر عدم برداشت ہے نا, وہ گاڑی بھی لگ جائے نا تو ہم لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا, گاڑی چلنے والی چیز ہے, اس پہ لوگ پستول نکال لیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. عدم برداشت سے کام نہ لیں, اور یہ ہمارا ملک ہے, اپنے اداروں کی تضحیق نہ کریں. اگر وہ غلط ہیں تو میڈیا پہ انہیں غلط نہ کہیں, اس سے انٹرنیشنلی ہماری پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے ادارے ہیں, ان کی تذلیل کر کے ہماری اپنی انسلٹ ہوتی ہے. فار گاڈ سیک اپنے ملک کو اپنا سمجھیں. ہم لوگ اپنے صحن سے کچرا اٹھا کے اپنے ملک میں اپنی گلی میں پھینک دیتے ہیں, اس کو بھی اپنا سمجھیں, تھوڑا سا ڈسپلنڈ لائف گزاریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا میسج پہ بھی اگر عمل ہو گیا تو کافی. اور ایک بات اور ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں سارے کام مریم نواز شریف کرے, پولیس کرے, CCD کرے. آپ اور میں, ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ ہمیں بھی تو کوئی اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے نا. ہمیں اگر کچھ نہیں کرنا چاہیے تو اداروں کی مدد کرنی چاہیے. ہمارے علاقے میں کوئی جوا کرا رہا ہے نا تو ہم لوگ اداروں کو نہیں بتاتے. ہمارے علاقے میں کوئی کرمنل رہ رہا ہے, ہم نہیں بتاتے, کہ ہم کیوں بتائیں, ہم کوئی مخبر ہے. وہ اپنے ملک کی اصلاح کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ کو خود کرنے پڑیں گے. جی بالکل. لے جی, آپ نے باتیں سننے کے بعد جب آپ پروگرام دیکھیں گے, آپ نے اپنے کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے کہ ہماری باتوں میں کس حد تک سچائی ہے. رشتہ یا ریلیشن کوئی بھی ہو, ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا اور ضرورت سے زیادہ برا ہونا, دونوں چیزیں آپ کو نقصان دیتی ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ میانہ روی اختیار کریں, میانہ روی سے چلیں, اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے. نہ کسی کو سر پہ زیادہ چڑھائیں کہ بعد میں آپ کو اتارنے کے لیے جو نا سیڑھی کا سہارا لینا پڑے, اور سیڑھی بھی کوئی نیچے سے اٹھا کے لے جائے. تو سو گائز, اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.